حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیداتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی مسجد کے محراب میں رات بھر یعنی ساری رات جو ہے وہ نماز میں مشغول رہتی یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی۔ سبحان اللہ، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو کس قدر عبادت کا ذوق تھا کہ پوری پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتی تھی۔ سبحان اللہ، درشی پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سو رہے ہیں اور خاتون جنت ان کو پنکھا جل رہی تھی اور زبان سے کلام الہی کی تلاوت جاری تھی، یعنی زبان سے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ فرماتے یہ دیکھ کر مجھ پر ایک خاص رکت جو ہے وہ طاری ہو گئی، تو پتہ چلا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو قرآن کی تلاوت کرنے کا کس قدر ذوق تھا کہ اپنے گھریلو مصروفیت کے دوران زبان سے تلاوت قرآن کا ورد بھی جاری رکھتی تھی۔ سبحان اللہ، دروشی پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیداتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رخصتی ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئیں تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، آپ خوش نہیں ہیں؟ کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اسی حالت اور معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر پوری ہو جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت اور فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب جل جلالہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن کی تلاوت جاری رکھتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لاتے اور راستے میں سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر سے گزرتے اور گھر سے چکی کے چلنے کی آواز سنتے تو نہایت درد اور محبت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے، یا ارحم الراحمین، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریاضت اور قناعت کی جزائے خیر عطا فرما
اور اسے حالت فقر میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض مرتبہ اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام سے صبح تک عبادت اور ریاضت اور اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ و زاری اور نہایت عاجزی سے التجا اور دعا کرتے دیکھا ہے، مگر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ دعا میں اپنے واسطے کوئی درخواست کی ہو، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام دعائیں جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی امت کی بخشش اور بھلائی کے لیے ہوتی تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے حق میں بہت زیادہ دعائیں کرتے دیکھا۔ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ میں نے عرض کیا، اے امی جان، کیا سبب ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتی؟ فرمایا، اے فرزند، پہلے ہمسایہ ہیں پھر گھر ہے۔ سبحان اللہ، دروشی پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔